اللہ نے نا ہمیں ایک نطفے سے بنایا، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں، اور اتنا سا انسان جو قابو ہی نہیں آ رہا، اور کر کیا رہا ہے؟ اپنے پہ ظلم۔ ہم سے تو سمجھدار یہ بے جان چیزیں پہاڑ سمندر وغیرہ ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، وہ بھائی انہیں پتا ہے کہ ہم نے اتنا سا ادھر سے ادھر کیا تو سزا بڑی ہے، ایک ہمیں ہی نہیں پتا کہ چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ اچھا اتنی بڑی مثالیں دے کے نا پھر اللہ وارننگ دے رہا ہے آپ کو، ہم سب کو، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو سنو جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی خبر ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اب آپ آج کل جو یہ نیٹ کا زمانہ ہے کہ آپ کو کہیں کیمرے لگے ہو نا تو آپ وہاں دھیان سے بیٹھیں گی، آپ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گی کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ پتہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو یہ اللہ کہے جا رہا ہے کہ بھائی میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، تو وہ یاد ہی نہیں رہتی بات اللہ کا، حالانکہ کیمرہ کتنا بڑا ہے وہ پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ ہر وقت ہی ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب لاکھ پردوں میں چلے جاؤ، لاکھ پردوں میں، اب سخت سے سخت چٹانوں میں چلے جاؤ، اب سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کہے جا رہا ہے کہ بھئی میری بات سن لو، بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا مجھے اس کی خبر ہے۔ تو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی وہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ اللہ، تو بھائی اچھے عمل ہی کرنے، اس خوف سے کرو اچھے عمل، کہ دنیا کے کیمروں سے نہ ڈرو، اللہ کے کیمرے سے، اللہ کی جو کیمرے کی آنکھ ہے نا اس سے ڈرو، وہ جو ہر وقت تمہارے اوپر رہتی۔ پھر کہا سنو، آیت نمبر ہے 30، ذالکا بان اللہ، یہ ذالکا جو ہے نا یہ سب اس لیے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے، کون سب؟ یعنی جو پیچھے اللہ نے باتیں کی ہیں نا یہ سب اس لیے ہے کہ بان اللہ والحق، اللہ بالکل حق ہے، وہ سچی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، وَأَنَّ، اور بے شک، ما يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور بے شک تم جن کو پکارتے ہو نا من دونہ ہی کون ہے؟ ہی کون ہے؟ اللہ، ہی ضمیر ہے اللہ کی طرف، جو تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا کسی اور کو، وہ الباطل، بالکل وہ باطل ہے، یہ گمراہ باتیں ہیں، اس کی طرف نہ جاؤ۔ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، تو ان میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا تم اپنے شریکوں سے کہہ دو کہ بنا دے، تو جب تمہیں پتہ ہے کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، تو یہ جو کچھ بھی تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو نا وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اب یہ یاد رکھو بات کہ اللہ جو ہے نا اللہ وہ بڑی شان والا ہے، هُوَ الْعَلِيُّ، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی بلندیوں والا ہے، الکبیر، اور بڑے رتبے والا ہے، وہ اتنا بڑا ہے نا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو ملا ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ کوئی میچ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی ہمت ہے تمہاری کہ تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں لوگ دماغوں کے اندر نا یہ بیٹھا ہوا ہے کیڑا کہ بھائی اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں دیتا ہے۔ کوئی وسیلے سے نہیں دیتا، میں آپ کو بتا، کسی کا وسیلہ نہیں، اللہ کو کسی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو تو وہ اللہ سے کہیں گے، یہ بھی نہیں۔ ہمیں جو اللہ اپنی کبریائی یہ اتنی بڑی بڑی سمجھا رہا ہے، اس لیے سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہم شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں۔ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جب تم کسی کو ملاؤ گے نا، اب دیکھیں جو بیوی ہے نا، میاں بیوی، بیوی اپنی میاں کو بھی چاہے اور کسی اور کو بھی چاہے تو میاں برداشت کرے گا؟ بالکل اسی طرح ہی ہے، جیسے اللہ شرک نہیں معاف کرتا اسی طرح میاں نہیں معاف کرتا کہ میری بیوی ہے اور وہ کسی اور کو بھی چاہے، کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ خود تو تمہاری بیوی کسی کو چاہے تو تم برداشت نہیں کرو گے، اور میری ساری دنیا کی یہ چیزیں استعمال کر رہے ہو میری دی ہوئی، تو میرے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ باقی گناہ جو ہے نا اللہ ان کا حساب کتاب کر کے تو کلیئر اگر ہو گئے تو کر دے گا، لیکن شرک کرتے کرتے اگر مر گئے تو وہ نہیں معاف ہونا۔ کتنا بد نصیب وہ شخص ہوگا، آپ سوچیں کہ وہ نہ کھڑا ہے حشر کے دن، کوئی کھڑا ہے، بے شمار کھڑے ہیں، اور وہ سب کے حق دلا دلو کے نا فارغ ہو گئے ہیں اور پھر بھی بچ گئے، مطلب اس کا بھی حق دے دیا اللہ، اس کا بھی حق دے دیا،
تو شکر اللہ کا کہ میری پھر بھی نیکیاں ہیں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو اللہ کہے گا کہ بھائی اب میرا حق. کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ میرا حق, کہ تم جب میری راہ میں دیتے تھے, اللہ کی راہ میں دیتے تھے, حصے نکالتے تھے, تو کہتے تھے اللہ یہ آپ کا حصہ اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ. تم نے تو ہزاروں نیکیاں کی لیکن ساتھ یہ کام کرتے تھے. وہ تو تم نے اپنی نیکیاں کلیئر کر لی, وہ میں نے تمہارا انصاف کر دیا. اب یہ حق کیسے ادا کرو گے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ نیکیاں بھی پڑی ہوں گی نا, تو کوئی کام نہیں آنی اگر شرک کیا ہوگا. کیونکہ جتنی یہ کافر لوگ, کافر ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. جتنے یہ جو اللہ کو نہیں نا مانتے, جتنی یہ نیکیاں کرتے ہیں نا, کوئی بھی نہیں کرتا. آپ نا جو یہودی ہیں, جو نصارہ ہیں, جو عیسائی ہیں, آپ ان کے قریب بھی نہیں ہو سکتی انسانیت میں. اتنا وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں یہ چیزیں, اخلاق, لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو دنیا میں اتنی نیکیاں کر گئے, یتیم خانے بنا گئے, ہاسپٹلز بنا گئے, ادارے بنا گئے, لوگوں کے لیے آسانیاں کر گئے. تو لیکن کیا ہوا؟ مر گئے اور شرک میں ہی مر گئے, توبہ ہی نہ کی. کاش کہ وہ توبہ بھی کر لیتے. مجھے یاد آیا کہ دیکھیں حاتم تائی, جن کو نا بڑا شوق تھا نا حاتم تائی بننے کا, کہ اللہ نے ان کو نام ہی دے دیا تائی, حاتم تائی, کہ بھئی بڑا حاتم تائی ہے. ابھی تک ہمیں یاد ہے, دیکھیں کون تھا یہ نہیں پتا آپ لوگوں کو, لیکن حاتم تائی کا لفظ جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے. واقعہ چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو, حاتم تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ذرا گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ میں قید ہو کے حاتم تائی کی بیٹی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا جائے اب؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آزاد کر دیں, اور مجھے آزاد ہی نہ کریں بلکہ مجھے سواری دیں اور مجھے کوئی زیادہ راہ دیں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں, آپ مجھے چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی چھوڑ دو اسے. عورتوں کو گرفتار کیا, کیا کر لو گے؟ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے. اور وہ کون تھی؟ حاتم تائی کی بیٹی, جس کا باپ نا بڑا ہی سخی تھا اور وہ نہیں رہا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ راہ بھی دیا, سواری بھی دی, اور ان کے گھر پہنچایا. وہاں جا کے ان کے بھائی جو تھے نا وہ بھاگ گئے تھے, عدی بن حاتم بھاگ گئے ہوئے تھے. اور انہوں نے جا کے کہا کہ تم کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا تم جا کے دیکھو تو صحیح تم انہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا, تم کیوں بھاگ گئے؟ تم ایک دفعہ جاؤ تو صحیح. وہ کہتا میں تو کبھی بھی نہ جاؤں. ان کا ایک دفعہ جاؤ, تم خود کبھی واپس ہی نہیں آؤ گے. وہ اتنی رحمتوں والے, وہ اتنے اخلاص والے. بہن نے جب بہت ہی کہا نا تو عدی بن حاتم بھی آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چل رہے ہیں اور کہتے عدی اسلام سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسلام سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے, اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا عدی تمہارا باپ جو ہے نا وہ بری جگہ ہی ہے, کیونکہ تیرا باپ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں حاتم تائی بن جاؤں, لوگ مجھے قیامت تک یاد رکھیں کہ میں اتنا دیتا ہوں لوگوں کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری, دکھاوا, مشہور ہونا, کہ میں مشہور ہو جاؤں بس. تو وہ اللہ نے اسے مشہور کر دیا کہ بھئی تو نے آخر اتنا خرچ کیا ہے میرے بندوں پر, تو اللہ نے اسے قیامت تک مشہور کر دیا, لیکن جہنم میں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا, جتنی یہ قربانیاں کی ہیں نا عید پہ, اور جتنے یہ ابھی حج کیے ہیں لوگوں نے, جتنی وہاں قربانیاں کی ہیں, اگر تو ان میں ریاکاری ہے تو کچھ نہیں. دنیا کے سامنے آپ حاجی بن گئے, دنیا کے سامنے آپ نے قربانیاں کر لی, اللہ کے پاس کوئی نہیں پہنچی اگر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. کئی لوگ اللہ کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ قربانی کی توفیق ہی نہیں, نہ کبھی عمرہ کیا توفیق ہی نہیں, نہ کبھی حج کیا توفیق ہی نہیں, لیکن جنتوں کے سردار ہوں گے. جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی, ان کے وارث ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے. تو اللہ کو حج روزے یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں, آگے بھی یہ باتیں بتاتی جاتی ہوں میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 31 میں, علم ترا ان الفلکا تجری فی البحری, علم کیا نہیں ترا تم دیکھتے, ان الفلکا کہ بے شک کشتیاں, تجری چلتی ہیں, فی البحری سمندر میں, بنعمت اللہ اللہ کے فضل سے,
اللہ की नेमत से, लियुरियकुम ताकि तुम देखो, मिन आयाते ही उसकी निशानियाँ, अल्लाह की निशानियाँ देखो, इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें भी पता क्या है, ला आयातिन लिकुल्ली निशानी है उस हर एक के लिए, सब बारिन जो सब्र करता है, शकूर और जो शुक्र करता है, उसके लिए है निशानियाँ, बाकियों के लिए कोई नहीं। जिस तरह दुनियादार अल्लाह ताला ने दो नाम ले दिए, सब्बारुन शकूरुन, शकूरिन सब्बारिन शकूरिन, जो सब्र करते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह की नेमतों का, उनके लिए ये निशानियां कि वो क्या करते हैं कि अल्लाह कहता है कि वो समंदर में चलती हुई कश्तियां तुमने कभी कभी नहीं देखी। तो ये तो अल्लाह की बहुत बड़े फजल हैं जो तुम देख रहे हो कि समंदर में कश्तियां चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, ये अल्लाह के फजल है। तो ये वाली बात देखिए, ये भी अब समंदरों की बात आ गई ना कि समंदर क्या है, अल्लाह के हुक्म में। तूफान समंदरों में अगर आ जाए ना, मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी समंदर और पानी है ना इस ज़मीन पर, 100 में से ना 73% तो समंदर ही है, बाकी 30% अभी ज़मीन है खुश्की। तो आप ये सोचें समंदर सारे अल्लाह के कंट्रोल में है, वरना तो तबाहियां मचा दें, पूरे शहर लेके चले जाएं। तो अल्लाह ने इसलिए एहसास दिलाया कि ये समंदरों में जो कश्तियां चलती हैं ना, वो समंदर चलने देते हैं कश्तियों को कि चलती रहें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो वो निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह के सब्र करने वाले बंदे हैं और शुक्र करने वाले बंदे हैं। ये बड़ी बड़ी निशानियां जो देखते हैं। अब देखिए समंदर की निशानियां तो चलो बहुत बड़ी हैं, आप अपनी सवारी पे बैठ के ना घर से निकलें और सही सलामत घर आ जाएं, तो शुक्र किया करें अल्लाह का। कई ऐसे भी हैं कि 2 कदम निकले और गिरे और बाजू और टांग वगैरह टूट गई और कई महीनों के लिए बेड पे पड़ गए। आप सफर पे जाओ, सही सलामत गए हैं, सही सलामत आ गए हैं, शुक्र करो अल्लाह। ये अल्लाह को लोग पसंद है। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों में शुक्र अल्लाह का। सफर ऐसी चीज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सफर से ना पनाह मांगा करो, क्योंकि सफर कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन करो तो अगर तुम सही हो अल्लाह की रहमत मांगो। सवारी पे बैठो, कहो बिस्मिल्लाह, फिर सवारी की दुआ पढ़ो, सुबहान अल्लाह ज़ी सखरना हाज़ा व मा कुन्ना, यही है ना, तो वो पढ़ो। उसके बाद आखिर में फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के। तो ये सवारी की दुआ है, पढ़ के चला करो। अब आपकी सवारी छोटी है बड़ी है, आप सही सलामती से फिरते हैं, शुक्र करो अल्लाह का। चलते फिरते आप अपनी टांगों का भी शुक्र किया करो, ये भी सवारी है, ये बेहतरीन सवारी है। इसमें ना पेट्रोल डलता है ना कुछ, ना पैसा, आपने इरादा किया चल पड़े, और अपनी टांगों पे आप काफी चल सकते हैं, क्यों नहीं, बड़े बड़े लोग पैदल चलते थे। तो ये शुक्र करें, अपनी टांगों के लिए शुक्र करें, हाथों के लिए शुक्र करो अल्लाह का कि आपको अल्लाह ताला ने सही सलामत ये तमाम चीजें दी हुई हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं समंदरों के बारे में आगे आयत नंबर 32 में कि वह इज़ा गशियहुम, वो जब घेर लेती हैं उन्हें, मौजुन मौजें, गौर से सुने, ये अरबी भी पढ़ें अब साथ अपने दिल में। वह इज़ा गशियहुम, और जब उन्हें घेर लेती हैं, मौजुन मौजें, लहरें, कज़्ज़ुलाली, साए बानों की तरह, कज़्ज़ुलाली सायों की तरह उनके ऊपर आ जाती। दावुल्लाह, तो वो पुकारते हैं फिर अल्लाह को, और कैसे पुकारते हैं, मुखलिसीना लहुद्दीना, खालिस दिल से दीन में जाते हैं, अपने दीन में खालिस हो जाते हैं, तब दिल से पुकारते हैं। फलम्मा, फिर अल्लाह भी क्या करता है, फलम्मा, फिर हम भी नज्जाहुम इलाल बर्री, हम भी निजात दे देते हैं उन्हें खुशकी की तरफ कि जाओ चले जाओ। लेकिन क्या होता है, फमिनहुम, तो उनमें से ना, उनमें से कुछ मुक्तसिदुन या मुक्तसिद, कुछ तो मतलब इतदाल में रहते हैं, मतलब कि पहुंच के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कुछ ना जाके ना, इस लफ्ज़ के दोनों मीनिंग हैं। कुछ तो जाके ये बात याद रखते हैं कि शुक्र अल्लाह का उसने कश्ती को खुशकी पे पहुंचा दिया, और कुछ जाके भूल जाते हैं कि भाई वो एक मुसीबत आई थी, चली गई, कोई बात नहीं, मुसीबतें आई जाती हैं इंसान पर, मुकर जाते हैं। कुछ लोग मुसीबत टल जाए ना, अब बीमार आप हो ना, तो कहें अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह तो मुझे ठीक करेगा तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जब ठीक कर दिया, उसी तरह झूठ, फरेब, मकारियां, उसी तरह झगड़े, फसाद, उसी तरह गीबतें, भूल गए। इसी तरह अल्लाह कहता है कुछ लोग तो इनमें जाके ना याद रखते हैं कि ये बात कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। वमा यजहदू, और कुछ भूल जाते हैं, वमा यजहदू, और वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, भी आयाते ना, हमारी निशानियों पर, इल्ला, मगर
اللہ نے کہا کلن ہر کوئی خطارن کفور، یہ پتہ کون کرتے ہیں؟ وہی منکر ہوتے ہیں جو عہد پر قائم نہیں رہتے اور احسان فراموش. کلن یعنی ہر کوئی، پتہ کون سا؟ خطارن جو وعدہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد پر. اللہ نے یہ عہد کیوں کہا مجھے بتائیں؟ اللہ نے اس آیت میں کیوں کہا کہ جو اپنا عہد پورا نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، یہ وہی کام کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں. نہیں، آپ یہ آیت پہ غور کرو نا، یعنی ابھی اللہ نے احسان ان پہ کیا کیا اس آیت میں؟ ہاں، خشکی پہ پہنچا دیا. جو موجیں سائبان بن کے ان کے اوپر آ گئی تھی، موجوں کے نیچے وہ ہو گئے تھے، اتنی اونچی موجیں ہو گئی تھی، تو ان کو بچا لیا. اور بچایا بھی کیوں بچایا تھا؟ دعوا اللہ، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. اب اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے کہا ہم نے بھی نجات دے دی، بھی ہمیں پکارا ہے، ہم نے بھی انہیں نجات دے دی. لیکن اللہ نے کہا یہ جو ابھی میں نے ان پہ احسان کیا نا، موجوں سے بچایا، یہ اس طرح کے جو کام ہے نا کرتے کہ احسان کو جو یاد نہیں رکھتی، اللہ نے کہا دنیا میں وہ لوگ ہیں جو احسان فراموش ہیں، جو احسان یاد نہیں رکھتے اور اپنے عہد پہ پورا نہیں رہتے. ابھی وعدہ کیا تھا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، مخلص ہو گئے تھے دین میں اور وعدے کیے تھے کہ اللہ اب آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اب آپ کے سوا کوئی نہیں. اس ایک واقعہ جو ہوا تھا نا یہ مشرکین کا، کہ یہ سمندر میں جا رہے تھے، کہ وہ اللہ نے ان پر یہ آیتیں اور اس طرح کے سارے لوگوں پر آیتیں یہ اتاری ہیں کہ وہ نا جہاز کا سفر کر رہے تھے اور ان میں ابو جہل کا ایک بیٹا بھی تھا. ابو جہل دیکھ لیں، جہل یعنی اللہ کے دشمن تھے یہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یہ لوگ، بڑے بڑے سردار تھے. ابو جہل کا بیٹا بھی تھا اس کشتی میں. اب وہ جب نا اس طرح مخلص ہو کے نا انہوں نے جب اللہ کو پکارا کہ اللہ ہم تو اس وقت انہوں نے آپس میں نا باتیں کیا کی کہ سنو اس طوفان سے صرف محمد کا رب بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں. اس وقت نا محمد کے رب کو خالص ہو کے پکار لو، مخلص ہو کے پکار لو. سب نے ایک ہو کر کیا کیا کہ اللہ کو اللہ کو پکارا اور سب نے ایک دوسرے کی یہ بات اسی وقت مانی کیونکہ مصیبت سر پہ پڑ گئی تھی نا. لیکن اللہ نے کہا دیکھو ابھی انہوں نے وعدے کیے تھے، خشکی کے جا کے اسی طرح ہو گئے. کون سا رب، کیا ہو گیا؟ کبھی کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے نا، تو وہ مصیبت یہ دنیا ہے، تھوڑی مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے. کون سا رب تم رب کرتے ہو؟ ہم تو اپنے بتوں کو ہی نوازیں گے، ہم تو اپنے بتوں کی ہی پوجا کریں گے. لیکن جو ابو جہل کا بیٹا تھا نا اس نے کہا بھائی میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ہی مانوں گا، اس رب کو ہی مانوں گا جس نے ہمیں ان موجوں سے بچایا، جنہوں نے سائبانوں کی طرح ہمیں گھیر لیا تھا اور لگ رہا تھا کہ زندگی گئی، اب نہیں ہم نے بچنا. تو میں تو اب اس محمد کے رب کو ہی مانوں گا. تو آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے بیٹے کو قید میں رکھا تھا، بیٹے کو کہا تھا اس کو زنجیریں پہنا دو اس کے پاؤں میں، اس کا کھانا پینا بند کر دو تاکہ یہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آیا اس سے رک جائے. لیکن وہ نہیں رکے تھے، انہوں نے کہا نہیں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاؤں. سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ابو جہل کے بچوں کو اپنی بیٹیاں بھی دی ہوئی تھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ اسلام کی تبلیغ کی اور اللہ کی رسالت ملی تو انہوں نے بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی کہ تاکہ اسے رنج ملے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، ہمیں بتوں کو چھڑا کے. چلیں یہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی پھر. تو یہ ہیں وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں بتاؤں آپ کو کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو عہد پر قائم نہیں رہتے. اللہ کل خطار کفور، اور احسان فراموش ہے. بات سنو ہے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب پھر دو ٹوک بات سنانے لگے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یا ایو الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرا کرو. وخشوا، اس کا خوف کرو. خوف کرو کس چیز کا؟ یوم لا یجزی، اس دن کا کہ جب کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. اور کیا ہوگا؟ ولدن، کوئی والد ان ولدہ ہی، اپنے بیٹے کا. مثال کون سی دے دی؟ سب سے قریبی مثال دے دی اللہ. یہ نہیں کہا کوئی رشتہ داروں کے کام نہیں آئے گا. سب سے قریبی جو خون کا رشتہ ہے نا، باپ ہی ہے نا سب سے عزیز دنیا میں. جو مانگنا ہے باپ سے مانگ لو، جو مانگنا ہے آپ کو چاہیے اپنے بابا سے مانگ لو. بابا مجھے یہ دے دیں، وہ دے دیں. اللہ نے وہ مثال وہ ماں کی، وہ باپ کی، جن کے بغیر تم کچھ ماں باپ سے مانگو وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. سیدھی مثال اس کی دی کہ اس دن کا خوف رکھو اپنے دل میں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود، اور وہ جو مولود ہے جو بیٹا ہے،
हुआ जाजिन, वो भी काम आने वाला नहीं। किसके? अन वलदे ही शयन, अपने वालिद के कुछ भी। वालिद कहेगा ना कि बेटे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया था। एक अब भी देख ले, बेशुमार दुनिया में वालिद ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं ढेरों कमा के बेचे जा रहे हैं, और वो अपने लिए कुछ भी नहीं वहां रखते। इधर बीवी बच्चे बेटियां बेटे सब या तो संभाल रहे हैं या उड़ा रहे हैं। क्यों? वो क्यों कर रहा है वो शख्स वहां बैठा? क्योंकि वो बाप है, उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत और जिम्मेदारी डाली हुई है, वरना और कोई बात नहीं है। और वो बाप कहेगा कि बेटे क्या नहीं किया था दुनिया में तुम्हारे लिए, तो मुझे आज अपनी कोई 2-4 नेकियां दे दो ताकि मेरा पलड़ा बराबर हो जाए। तो कहेगा नहीं। अल्लाह ने वो बाप बेटे की मिसाल दे दी, तो बेटा भी नहीं काम आएगा, बाप भी नहीं काम आएगा। बेटा कहेगा ना कि बाबा आप तो दुनिया में मेरे पे जान छिड़कते थे, मुझे कुछ हो जाए आप उठ जाते थे और सब कुछ छोड़ देते थे, आज भी मेरे लिए कुछ कर दे। कहेंगे आज कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा उस दिन का खौफ करो, उस दिन से डरा करो, और फिर उसके बाद क्या किया करो, या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, इस चक्कर में फिर अपने रब से हर वक्त डरो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। और फिर क्या करो कि इन्ना बेशक वादल्लाही, अल्लाह का जो वादा है, हक्कुन, वो बिल्कुल सच्चा है, वो हक है। अल्लाह जी तुमसे जो बातें कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सच्ची हैं। अल्लाह ने जो हशर नशर का वादा किया है ना कि बेटा बेटे के काम नहीं आएगा और कोई दूसरे के काम नहीं आएगा, ये बातें सच्ची हैं, ये सुन लो, ऐसे होना है, ठीक है। फिर क्या कहा अल्लाह ने, और ये भी हमें वार्निंग दे दी। देखिए आखिर में अल्लाह की वार्निंग्स वगैरह सुने आप, कि देखो फला तुगर्रन्नाकुमुल हयातुद दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, ये दुनिया की जिंदगी जो तुम्हें दी है ना मामूली सी, ठीक है, दुनिया की जिंदगी तुम्हें जो मामूली सी दी है ना, इसमें तुम्हें कहीं शैतान तुम्हें कहीं धोखा ना दे दे, फला धोखा ना कहीं तुम खा जाना इस दुनिया की जिंदगी में। अच्छा क्यों कहा है अल्लाह ने कि दुनिया की जिंदगी में तुम धोखा ना खा जाना? कुछ ज़हन में आपकी आती हैं चीजें, क्या आती हैं कि दुनिया की जिंदगी से धोखा ना खा जाना? कैसे हम धोखा खा जाएंगे बताएं? मतलब ये है कि दुनिया की जब आप देखेंगे ना शाइनिंग, तो उसमें पड़ जाएंगे और अपने से बड़ी बड़ी चीजें, और आपको चीजें मिल रही हैं, शैतान। और उन चीजों में ना आप खो जाएंगे, वो धोखा दे देंगी चीजें आपको। अब एक इंसान है, जैसे वो बेटे अभी रखना ना, जब खत्म हो जाएगा तब रखना, ठीक है। अच्छा, और आखिरी आयतों पे ना बैठ के सुकून से गौर कर लें, और बड़ी ही प्यारी आखिरी आयतें हैं। मैं आपको बताऊं आखिरी आयत पे, और जरा ना बहादुर बन जाए, कुछ नहीं हो जाएगा, अल्लाह हिम्मत दे देगा। तो अब ये सुने, अब आखिरी आयत जो है ना, उससे पहले ये थोड़ी सी बात सुने कि अल्लाह ने कहा है कि ये दुनिया की जिंदगी, इसकी चमक दमक, अपने से अमीरी देख के, अपने से बड़े बड़ों को देख के तुम ना धोखे में ना कहीं डाल जाना। और फिर ये बात भी, खुद भी ना धोखे में डाल जाना, वला युगर्रन्नाकुम बिल्लाहिल गरूर। सोचें, अल्लाह कहता है और वो जो शैतान है ना, वो तुम्हें कहीं गफलत में ना डाल दे, वो तुम्हें धोखा देगा। वो धोखा कैसे देगा? एक भाई है ना, अब देखिए मिसाल के तौर पे 2 भाई हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अब गरीब के दिल में डालेगा कि अल्लाह ने उसे सारा कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो मैं भी करो, तुम भी गलत काम, तुम भी अपने बच्चों को उसके बच्चों के आगे पहुंचाओ, तुम भी अपने बच्चों के लिए उससे ज्यादा करो। ये दुनिया की जो चमक दमक है ना, ये मार देती है। सही कह रही है, ये यूं धोखा देता है शैतान। तुम क्या बैठी कुरान ही पढ़ रही हो, वो देखो तुम्हारी बहन की बेटियां कहाँ पहुंच गई और तुम बैठी कुरान ही पढ़ रहे। बच्चे भी कहते हैं मम्मा क्या है, आप तो बस इसी चीज में लगी हुई है, ना कोई दुनिया की ऐश ना कोई इशरत, देखें कहाँ पहुंच गए हैं लोग। ये इतनी बड़ी चीज को, ये जो इतनी बड़ी किताब है ना, कि इसके मुकाबले में सारी दुनिया में मिल जाए ना तो कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो 2 रकत है ना, सुबह की 2 रकत सुन्नतें, वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए ना, वो 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। तो फिर ये तो कुरान है पूरा। तो इस पे भी आके धोखे में डालता है शैतान कि क्या है कुरान पढ़ रही हो और कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे रिश्तेदारों के आगे कितनी 5-5, 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं। ये शैतान करता है धोखे में, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ना ये आजमाइश आजमाता है कि देखें कि अब ये कुरान को थामते हैं या चीज़ों को, ये या दुनिया की चीज़ें तुम्हें धोखे ना मत डाल दे। इतनी बड़ी चीज़ को ना छोड़ना, ये दुनिया छोड़ देना, धोखे में ना कहीं डाल जाना।